کہ اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچائے. آمین. یہ بڑی بیماری ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, ان کے کان میں کسی نے کچھ کہا تو وہ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا کہا تھا اس نے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا میرے کان میں کہ جس کے دل میں رتی بھر بھی گھمنڈ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں اپنے گھمنڈ کا, اپنے غرور کا چیک اپ کیا کرو. پوچھا حضور کیسے چیک اپ کریں؟ کوئی لیبورٹری ہے ایسی جس میں چیک اپ ہو جائے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ تھک جاؤ گے موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ لوگ آپ کو دے دیں گے, آپ بہت بہترین کوالٹی میں سے سن سکتے ہو, مگر آپ ذرا ہاتھ نیچے کرو, موبائل ہاتھ کا ہاتھ تھک جائیں گے. اب پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائی, مولا علی فرماتے ہیں کائے کا چیک اپ کیا کرو, گھمنڈ کا. کائے کا بولو تو بھائی, جلدی بولو کائے کا. اچھا پھر کون سی لیبورٹری میں چیک اپ ہوگا اس کا, کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی امیر سے ملو, توجہ کرنا بھائی, جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کان کھول کے سن لیں اور علاج کر لیں موت سے پہلے اپنا. فرماتے ہیں جب تم امیر سے ملو اور غریب سے ملو تو غریب سے ملتے وقت تمہارے دل میں اکتاہٹ محسوس ہو, تم اس سے بچو, اور امیر کی طرف تمہارا رجحان زیادہ بڑھ جائے تو تم توبہ کرنا, تم گھمنڈی ہو. کیا فرمایا؟ تم گھمنڈی ہو. اللہ تعالی ہم کو اس بری آفت سے بچائے, یہ بڑی برا گناہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ ان کے والد صاحب ذاکر علی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ ان کے انتقال کا یہ ان کا 40واں ضرور ہے, مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں, میرے شیخ فرماتے ہیں, بڑے پیر فرماتے ہیں جب تم کسی کی موت کی خبر سنو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے پاس ایک موقع اور ہے توبہ کرنے. اللہ اللہ, بے شک. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ چونکہ موت کا وقت جب آ جائے تو ٹلتا کوئی موت سے فرار ہو سکتا. روز لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں, آج میں مرتے مرتے بچ گیا. میرے بھائیوں یہ الٹی بات ہے, آج تک کوئی مرتے نہیں بچا. ہاں بچتے بچتے سب مر جائیں گے, کسی کو موت چھوڑے گی نہیں. مرتے تو کوئی نہیں بچا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ میں میرا بھائی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا, اللہ سب کو لمبی عمر دے, جو آخری تقریر سننے آیا ہوگا. اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کو موقع نہ ملے, کیونکہ موت آج کل تو بڑی اچانک آئی جا رہی ہے, ایک دم آ جاتی ہے. اور بھی یہی تو کہا تھا اپنے بیٹے سے سلیمان حکیم نے, اے میرے بیٹے میرے لال توبہ روز کرتے رہنا, کیونکہ موت جب آتی ہے تو حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی, تو موت جب آتی ہے تو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی. میرے نبی پاک فرماتے ایک رات گزرتی ہے تو بندے کے دل میں کچھ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل میں کچھ میل لگ جاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے, اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جائے, اس کو چاہیے کہ کسی کے جنازے میں شرکت کر لے. مگر میرے بھائی میرے دوست میرے عزیز, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہم نے اب جنازوں کو بھی معاذ اللہ اس وجہ سے جانا شروع کر دیا, وہ میرے یہاں آیا تھا تو میں اس کے یہاں جا رہا ہوں. اب یہ خالص دینی نیت نہیں ہے, یہ تو صرف بدلہ دینے جا رہے ہیں, یہ ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا رہے ہیں. میری بات آپ غور کریں اور میری طرف توجہ دیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ موت جب آتی ہے تو خبر کسی کو ہوتی نہیں, انسان مر جاتا ہے. کوئی فلاں صاحب مر گئے, اچانک مر گئے, اچانک نہیں مرا تھا, پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی تو پیدا ہوا ہے پیدا ہو جانا. لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایسا مرض لگا ہے جس کا کوئی علاج نہیں, میں کہتا ہوں کینسر کا بھی علاج ہے. ایک ایسا مرض ہے, شوگر کا بھی علاج دنیا میں ہے, کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے, مگر ایک
مرض ایسا ہے جس کا علاج نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر پائے گا. وہ مرض زندگی ہے اور زندگی کا انجام موت ہے. اگر تم پیدا ہو گئے ہو تو اس کا انجام موت ہے. کوئی آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا ہے, نہ کوئی بچا پایا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر پھر بھی امام غزالی نے اس روایت کو لکھا کہ نبی پاک نے ہماری سرکار دو عالم نے ہمارے سبق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آپ کو ایک جگہ وضو کرنا تھا, آپ نے فراغت حاصل کی تھی تو 12-13 قدم دور پانی تھا. نبی پاک نے اس پانی پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم نے اس 12-13 قدم پانی سے جلے حضور نے تیمم فرمایا. تیمم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب پانی موجود نہ ہو, حالانکہ پانی موجود تھا. حضرت عباس نے عرض کی, اے اللہ کے رسول, میرے آقا ماں باپ قربان ہو جائیں, میرے سرکار یہ راز سمجھ نہیں آیا کہ پانی جب موجود ہے تو آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, میرے چچا, اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا. اگر یہاں سے اس پانی تک میں وصال کر جاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور بے وضو حاضر ہو جاؤں. بس اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. نوجوان لڑکا ہے, بائک تیز چلا رہا ہے, فلم دیکھ کے آ رہا ہے, اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے مگر اس کو موت نے بائک روکنے کا موقع نہیں دیا. اتنا موقع مل جاتا کہ وہ اپنی بائک روک لیتا اور پھر اپنے کانوں سے وہ لیڈ نکال دیتا جس کے ذریعے وہ گانا سن رہا تھا. اتنا بھی موقع نہیں دیا, موت نے اس کو وہی کے مرا ہے. وہ گانا سنتے سنتے اٹھایا جائے گا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. نوجوانوں, اب جو رات کو فلم دیکھنے کا شوقین ہے, خدا نہ کرے کہ رات کو گندی تصویر دیکھ کے سویا تھا اور رات میں اٹیک آیا اور گندی آنکھوں کے ساتھ مر گیا, تو قبر میں جا کے نبی کو کون سی آنکھیں دکھائے گا؟ اللہ اللہ. حافظ قرآن بچہ ہے, 15 سال کا, انتقال, اس نے حفظ کیا ہے, اگلے ہفتے اس کی دستار ہے. اپنے گھر میں نہایا ہے, جمعے کی نماز کی چھٹی میں آیا ہے, جمعے کی نماز پڑھنے کے راستے میں گر گیا, ہسپتال گئے, ڈاکٹر نے کہا انتقال ہو چکا ہے. ماں گئی, میرے اور بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے مگر میرے لاڈلے, میرے بیٹے, تو نے مدرسے کی دال چاول کھائے. میرے بچے, تو نے 8-9 سال کی عمر میں خود کے کپڑے دھوئے, میں اپنے اور بچوں کے کپڑے دھو دیتی تھی. یہ ساری قربانیاں میرے بیٹے اس وجہ سے تھی کہ جب میں مر جاؤں اور جب میں قبر میں جاؤں, میرے بیٹے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو اور پھر میرا بیٹا جب میری قبر میں جا کے سوالیہ پڑے گا تو اللہ مجھ گنہگار عورت کو بخش دے گا. مگر میرے بیٹے, تو نے یہ کیسا مجھے درد دیا. 15 سال کے بچے کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے باپ کہہ رہا ہے, میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے دل کے چین, میں گنہگار ہوں مگر مجھے امید تھی کہ جب میرا حافظ قرآن بچہ جب میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو اللہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. مگر یہ تو نے مجھے کیسا درد دے دیا, میں تیرا جنازہ اٹھاؤں گا تو پھر کبھی اٹھ نہ پاؤں گا. جوانوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں اور میاں بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت عمر کے اعتبار سے نہیں آتی ہے میرے دوستوں, اور موت حال بھی بدلنے نہیں دیتی. اب ذرا غور کرو, جب فرشتہ آتا ہے, جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے موت کے, تو کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, تو نے سارے ایام ضائع کر دیے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ گھنٹوں کی کچھ مہلت دے دے. ساری ساتیں تو نے برباد کر دی, تجھ پہ کوئی وقت نہیں بچا. پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ آنکھیں کھلی کھلی میں حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے شیخ, میرے غوث اعظم, میرے بڑے پیر
دستگیر میرے دستگیر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھ تجھے جب موت آئے گی تو حال بدلنے نہیں دے گی. اب جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دے. اب اگر تو بے نمازی ہے تو بے نمازی مرے گا, اگر تو ماں باپ کا گستاخ ہے تو جہنمی مرے گا, اگر تو ماں کے سامنے تیز آواز سے بولتا ہے تو تو جہنمی مرے گا. چاہے تو اپنے پیر کو اپنے ساتھ قبر میں ڈال لینا مگر تجھے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر تو نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے, اپنے باپ کو ناراض کیا ہے, میرے بھائی اگر تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسی حال میں مرے گا. اگر تو فلمیں ڈرامے دیکھ کے مر رہا ہے, خدا نہ کرے کہ آنکھیں بری لے کے مر جائے اور پھر کوئی موقع نہ ملے, میرے دوست میرے بھائی اپنی موت کو یاد کر. جس حال میں تجھے مرنا ہے اسی حال میں آج سے جینا شروع کر دے. چونکہ تیری یہ تیری زندگی, یہ تیری دنیا تجھے کچھ نہیں دے گی, بس یہ تجھے دفن کر کے آ جائیں گے. نہ کوئی آج تک کسی کے ساتھ مرا ہے, نہ کوئی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے مرے گا. وہ اپنے ساتھ, نہ تو بیٹا قبر پہ واپس لوٹتا ہے, نہ بھائی قبر پہ واپس لوٹتا ہے. وہ قبر جس پہ روتے روتے لوگ برا حال کرتے ہیں, پھر وہ قبریں پرانی ہو گئی, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ملا.